أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. وما أرسلنا في قرية من نبي، اور ہم نے جس کسی بستی کی طرف بھی کوئی نبی بھیجا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو مالی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل ڈالا ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی کو، یعنی ہم نے ان پر بدحالی کی جگہ برے حالات کی جگہ خوشحالی اور اچھے حالات عطا فرمائے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے، خوب مال و دولت والے ہو گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ مالی اور جسمانی تکالیف تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آئی تھیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اچانک آ پکڑا کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہ تھا، انہیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ اس سے قبل آیات میں جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب علیہ السلام، ان کا تذکرہ آیا تھا، اور اس میں ذکر آیا کہ جب ان لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور انہیں نیست و نابود فرما دیا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان بستیوں پر ایسے ہی اچانک غصے میں آ کر عذاب نازل نہیں کر دیا، بلکہ ہم نے انہیں بہت سارے مواقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ پاک نے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کبھی ان پر خوشحالی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کبھی ہم نے ان پر آزمائشیں دیں، مالی نقصان کی، جسمانی نقصان کی، تکالیف بھی آئیں، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان کے حالات بہتر کر دیے جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں سے عبرت حاصل نہ کی اور مسلسل نافرمانیوں میں لگے رہے، اور کیا کہا، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آئی تھیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا اور انہیں تکالیف کے اندر مبتلا کر دیا، اور ایسے ایسے موقعوں پر ان پر عذاب آیا انہیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ چنانچہ ہم نے پڑھا قوم عاد کے حوالے سے، انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے زلزلہ آ جائے گا، انہیں تصور بھی نہ تھا اس طرح کی اچانک آواز آئے گی جس کا ہم تحمل نہیں کر سکیں گے۔ قوم لوط کو تصور بھی نہ تھا یہ بادل جو اوپر آئے ہیں یہاں سے پتھر برسائے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع تو بہت عطا فرمائے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک عذاب آ جاتا، بلکہ انسان پر جو حالات آتے ہیں، انسان جو کمزور پڑ جاتا ہے، انسان پر جو بیماری آتی ہے، انسان جو اپنے سے بڑوں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھتا ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے جب یہ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ جو اللہ کی ذات اس جوانی میں بیمار کرنے پر قادر ہے وہ موت دینے پر بھی قادر ہے۔ جو سفید بال اللہ تعالیٰ کی ذات لے آئی ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔
یا اسی طریقے سے انسان اس بات کو دیکھے کہ میرے والدین دادا دادی اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے بھی ایک دن جانا ہے۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک عبرت ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ حتیٰ کہ اکابرین تو فرماتے بالوں کا سفید ہو جانا، دانت ٹوٹ جانا اور اس طریقے سے کمزور پڑ جانا، یہ انسان اس بات کی علامت ہے جو ذات ان چیزوں کو کمزور کرنے پر قادر ہے، وہ مکمل ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ کہ بچہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوان فرما دیا، ایک تندرست توانا طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر کمزوریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری کر لے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ افامینہ، کیا لوگ بالکل بے خبر ہو چکے ہیں، اہل القریٰ ان بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، یہ کہ ان پر عذاب آ جائے بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، اور یہ لوگ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القریٰ، یا بستی والے اس بات سے بالکل بے خبر ہو چکے ہیں، ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ، یہ کہ چاشت کے وقت میں ان پر عذاب آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ لوگ کھیل تماشے کے اندر مبتلا ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے فکر ہو چکے ہیں مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے۔ مکر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف سازش کرنا، اور ایسی کہ جس کے خلاف کی جا رہی ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے تو ڈھیل ہے، مطلب افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بے فکر نہیں ہوتے مگر صرف وہ لوگ جو کہ خسارے کے اندر مبتلا ہوں، جو نقصان اور خسارے میں مبتلا ہوں، بس یہ لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں جو ہے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اور پہلے تمام واقعات کو سنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ قومیں گزریں، طاقت میں زیادہ، مال و دولت میں زیادہ، تعداد میں زیادہ، قد کاٹ میں زیادہ، لیکن اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے، اگر یہ لوگ صحیح اعمال ان لوگوں نے نہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات گرامی کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ مرنے سے پہلے پہلے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔